السلام علیکم مفتی مبشر صاحب. جی والسلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک، اللہ کا کرم ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ دانیال انصاری؟ ہاں پہچانتے ہو آپ مجھے؟ یاد آ گیا ہوگا. نہیں، نام وہ لکھا ہوا ہے مجھے اصل میں نا وہ رومن، تو یہ انگلش سمجھ نہیں آتی. اچھا دانیال. اچھا اچھا تو کیا گفتگو چل رہی ہے یہ مرزا جونیئر جیلمی مناظرہ گروپ کے اندر؟ گفتگو یہی چل رہی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھا. اچھا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. تو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس کے اوپر گفتگو بنتی نہیں ہے میرا بھائی. میں بھی سمجھتا ہوں یہی کہ نہیں بنتی ہے، لیکن یہ لوگ بار بار ویڈیو سینڈ کر کے ٹانٹ کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب چلو نے کہا کہ ٹھیک نبی صلی ہے، اللہ علیہ مطلب وسلم. یہ کہ آپ تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. تو ہمیں تو وہ انجینئر صاحب کے عقائد اور نظریات کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، نہ کہ مطلب یہ کوئی موضوع بنتا ہی نہیں ہے. یہ اس کے کون سا ایمان کے اوپر کوئی فرق تو نہیں پڑتا میرے بھائی؟ سر ایمان کو فرق پڑنے کا مسئلہ نہیں ہے نا، انجینئر صاحب کے اوپر ہی وہ بہتان باندھ رہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا ہے. تو میں نے پھر حدیثیں پیش کی، اما عائشہ کا عقیدہ پیش کیا. اچھا حدیثیں پیش کی ہیں آپ نے؟ جی اچھا اچھا. تو میں بھی ایک حدیث کی تلاش میں ہوں. مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے وہ ایک بات کی ہے. ہیلو، سن رہے ہیں آپ؟ جی جی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں. اچھا اچھا اچھا. اور انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ بچی جو ہے نا وہ 10 سال کی جب ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ سیکس سکھاؤ، اور جب وہ اسکول جانے لگے نا تو 1 یا 2 پیڈ یا رومال دے کے نا تو اس کو بھیجو. تو مجھے وہ حدیث نہیں مل رہی. ایسی کوئی بات انجینئر صاحب نے نہیں کی ہے. اچھا نہیں کی. اچھا چلے میں نا وہ کلپ تلاش کرتا ہوں. جی بالکل، ایک پوری کلپ بھیجنی ہے آپ نے، 2-3 سیکنڈ کا نہیں. اچھا پوری کلپ ٹھیک جی. پوری نہیں، وہ 2-3 سیکنڈ کی نہیں ہے، 2-3 منٹ کی ہے شاید. پورا مقدمہ ہونا چاہیے جو بندہ بولنا چاہ رہا ہے. جی ہاں، پوری بات ہے، پوری بات ہے. تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے تو میں آپ کو وہ ویڈیو یہ اب چلاؤں؟ کیا چیز؟ ویڈیو چلاؤں؟ ہاں ویڈیو چلائیے. جی اچھا ٹھیک ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈ ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ساری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا. ہاں، یا ساتھ نا حدیث میں یہ بھی دکھانا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. مفتی صاحب اللہ سے ڈر جائیں. اچھا ویڈیو آگے چلا دوں؟ ابھی ویسے ہے آگے، کیا آگے ویڈیو ہے، میں چلا دوں. بس بات سمجھ میں آ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں انجینئر صاحب؟ اچھا. اب یہ حدیث مجھے نا میں بڑی دیر کی تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملی. مفتی صاحب آپ نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ سیکس سکھاؤ، جبکہ انجینئر صاحب نے ایسا نہیں کہا. انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اس کے متعلق آگاہ کرو، ظاہر بچی پریشان یہ نہیں کہا آگاہ کرو والا، تو پوری ویڈیو کے اندر کہیں نہیں کہا. اے بھائی آپ ویڈیو کو ٹھیک سے سنیں. انجینئر صاحب کس دوبارہ چیز کے چلا بارے میں دیتے ہیں، ایجوکیٹ کوئی کرنا چاہ مسئلہ رہے نہیں، ہیں؟ دوبارہ انجینئر صاحب کیا ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں. چلے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس نا سیکس ایجوکیشن سے پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ توحید کے بعد سیکس کا نمبر آتا ہے سب سے بہترین چیز.
تو وہ والی حدیث بھی چاہیے، قرآن کی آیت بھی چل جائے گی۔ حدیث کی بات نہیں کی، انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے توحید کے بعد اسلام کا سب سے زیادہ سیلف ڈسپلن پسند ہے، کہ بالکل اسلام ٹھیک ہے، وہ کم از کم کو قرآن یا حدیث میں تو کہیں ہوگا نا۔ یہ تو نہیں اب آپ کہہ سکتے کہ آپ کے استاد گرامی جو ہیں وہ قرآن حدیث سے باہر ہی کوئی اپنا ایک نئے دین انہوں نے بنا لیا، نیا ہی فرقہ بنا لیا ہے اور نئی دکان کھول لی ہے، یہ تو نہیں آپ کہتے ہوں گے نا۔ صاحب بات تو سنیں، ہاں۔ انجینئر صاحب نے بار ایکسپلین کیا ہے کہ انجینئر اسلام ٹیکس کے معاملے میں کتنا سخت ہے، انجینئر صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو تعلیمیں دے رہے ہیں ایسا کرو۔ دانیال بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام سیکس کے بارے میں اتنا سخت ہے، یقینی سی بات ہے وہ سیکس کی کوئی تعلیم دی تو ہوگی نا، کوئی اسلام نے کوئی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہا تو ہوگا کہ توحید کے بعد سیکس کے اوپر زور دیا جائے۔ زور دینے کی تو بات ہی نہیں کی نا سر، آپ ڈسپلن کا مطلب نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہمارے استاد جی نے کہا ہے کہ اسلام سیکس کے اوپر بڑا سخت ہے۔ جی سخت ہے تو سخت ہے نا، اسلام نے کتنی زیادہ روکا ہے سیکس، یعنی کہ غلط طریقے سے میاں بیوی کے تعلق کے علاوہ کوئی بھی تعلق قائم کرنے سے اسلام نے کتنا روکا ہے، باقی مذہب میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام کا سیلف ڈسپلن بہت پسند ہے، کہ اسلام کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہے، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، عورت پکڑی جائے کرتے ہوئے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ یہ انجینئر صاحب کا موقف ہے کہ اسلام کتنا سخت ہے اس معاملے میں۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، تھوڑی نا کہ ایسا کرو زور دیا ہے اللہ نے، ایسا تو نہیں کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے سنانی ہے میرے بھائی کہانیاں، تو میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت ہوگا، فری ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کہانیاں تو آپ گروپ میں کافی دیر کی سنا رہے تھے، کل پرسوں کے آپ شروع ہوئے ہیں، تو وہ کہانیاں آپ کی نہیں ختم ہو رہی، تو میں نے سوچا پھر کال ہی کر لی جائے۔ تو بھائی اگر تو قرآن یا کوئی حدیث کوئی ہے، جیسا آپ لوگوں کا دعویٰ ہے جی ہم مسلم علمی کتابی ہیں، میں آپ کو کتنی ہی آیات پیش کرتا ہوں کے اوپر کہ اسلام کتنا سخت ہے، میں حدیثیں پیش کروں گا۔ ایک بات تو سن لیں، آپ اصل میں نا بڑے کتے توے کے اوپر کھڑے ہیں آپ بات تو سن لیں، بیچ میں ٹوکیں گے تو پھر تو یہ اصل میں نا مجبور ہیں آپ لوگ کہ اکیڈمی کی تعلیم ہی یہ ہے کہ اگلے کی بات نہ سنو، بیچ میں ٹوکتے رہو۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ لوگ نعرے آپ کے یہ ہیں جی میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو اگر تو کہانیاں سنانے اور گپے مارنے کا نام آپ لوگوں نے رکھ دیا مسلم علمی کتابی، تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن یا حدیث سے بات کرتے ہیں، تو بھائی وہ قرآن کی آیت ایک لے آؤ، ایک حدیث لے آؤ، چلو ہمارا گزارا ہو جائے گا اور آپ کا بھی گزارا ہو جائے گا اور آپ کا دعویٰ سچا ہو جائے گا کہ بھائی ہم لوگ اچھی طرح بات کبھی ہو سکتی ہے، میری بات سنیں، اچھی طرح بات کبھی ہو سکتی ہے جب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے کیا سمجھا۔ سنیں تو آپ نے شروع یہاں سے کرنا ہے قرآن اور حدیث کہ توحید کے بعد سیکس ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے دکھانا توحید ہے کے بعد سیکس انجینئر صاحب نے نہیں کہا، یہ انجینئر صاحب نے کہا کہ مجھے پسند ہے۔ چلیں یہ سنیں پھر دوبارہ سن۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید سب سے پسند ہے۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز انجینئر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، بس روک دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اپنی ٹھیک ہو گیا، تو یہ اپنی بات، اپنی سمجھ سوچ یا اپنی منشا اور اپنے جذبات کا نام انہوں نے دین رکھ دیا ہے یا مسلم۔ سر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میری بات سن لیں، اب مجھے بولنے کا موقع دیں۔ انجینئر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھاؤں گا۔ بالکل ٹھیک، میں بتاتا ہوں انجینئر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب نے کہا کہ اسلام جس طرح توحید پر سخت ہے نا، کہ نو کمپرومائز، کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں، کوئی مشکل اب آپ بھی رک جائیں کہ اسلام توحید کے اوپر سخت ہے، اس کے اوپر کچھ قرآن اور حدیث لیں گے کیا اسلام توحید کے آپ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ہاں وہ کون سی آیت ہے، ایک میں نکال لوں ذرا بتائیے گا۔ ہاں جی کون سی آیت ہے؟ انہ یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ آیت بتا دیں، میں پہلے نکال لوں، میں سامنے قرآن پاک کھول لیجئے، یہ کون سی صورت ہے، کون سی یہ آیت ہے، کون سی پارہ ہے، تو بتائیں گے تو پوری اس کا ذہن میں نہیں، آپ کو تو یہ بات پتہ ہی ہوگی نا۔
نہیں میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے کہیں نہیں ملا کہ توحید کے بعد سیکس کا نمبر آتا ہے, کہیں نہیں ملا. میں ابھی اس پہ تو بحث ہو ہی نہیں. پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ توحید کے معاملے میں قرآن کتنا سخت ہے, یہ ہر دنیا کے مسلمان کو پتہ ہے کہ اس میں تو نہ ہی آپ کا اختلاف ہے نہ ہی میرا, میں تو یہ پوچھ ہی نہیں رہا. جب میں ایک سوال ہی نہیں آپ سے کر رہا تو آپ مجھے کیوں اس کے دلائل دے رہے ہیں؟ توحید کے بعد سیکس کا نمبر آتا ہے, حالانکہ توحید کے بعد رسالت کا ضرور نمبر آتا ہے, لیکن یہ آپ نے مرزا جونیئر صاحب نے یہ بات کی نہیں ہے. پہلے میری بات سنیں, میری بات کو سمجھیں. پہلے پوری بات سنیے گا, آپ بیچ میں روک رہے ہیں. انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح قرآن توحید پر سخت ہے, یعنی نو کمپرومائز, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی داتا نہیں, اسی طرح اسلام سیکس ڈسپلن پر سخت ہے کہ کسی قسم کی یہ ایسے بات انہوں نے نہیں کہی, لیکن چلو تھوڑی دیر. انجینئر صاحب کے کہنے کا مطلب یہی ہے سر. انجینئر صاحب کی کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, ہم سن کے بتا دیتے ہیں. دانیال صاحب ایک منٹ دیکھیں, بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے دلوں کے بھی مطلب جان رہے ہیں, اور آپ کیونکہ میں نے انجینئر صاحب کی باقی ویڈیو دیکھی بھی یار آپ کلپ اٹھا رہے ہیں سر, آپ ایک کلپ اٹھا رہے ہیں, اور میں نے اس پر باقی ویڈیو دیکھی نہیں ہے. آپ نے جتنا بولنے نا آپ بولنے, پھر چلے میں چپ ہو جاتا ہوں, چلے بولنے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح اسلام توحید پر سخت ہے, اسی طرح جو مجھے دوسری چیز اچھی لگتی ہے نا کہ اسلام سیکس ڈسپلن کے اوپر بہت سخت ہے. یہ انجینئر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے, اس کے اوپر بھی نو کمپرومائز, کہ کوئی دیکھے کوئی شادی شدہ عورت کرے تو اسے رجم کر دینے کا حکم ہے, انکار کر دیا. کتنا سخت حکم ہے, 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے, 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے. تو یہ ہے سختی اسلام کی. توحید کے بعد جس طرح سے زیادہ سختی دکھائی ہے نا اسلام میں, انجینئر صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے معاملے میں سیکس ڈسپلن کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے اسلام. جی اب میں بولوں, بیچ میں بولیں گے تو نہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بولوں تو بیچ میں بولیں گے تو نہیں آپ؟ میری بات ٹوکیں گے تو نہیں؟ نہیں تو دیکھ لیں, اگر آپ نے ٹوکنا ہے بیچ میں تو پھر بتا دیں, میں ابھی چپ ہو جاتا ہوں. نہیں, بس آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی. باقی آپ میں غلط بیانی کروں یا حق بیانی کروں, لیکن آپ بیچ میں بولیں گے نہیں. اپنے وقت کے اوپر آپ مجھے اس غلط بیانی کے بارے میں بتا دیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیے آپ نے بھی غلط بیانیاں کی ہیں, میں نے بیچ میں ٹوکا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی نا کرتوت ہے, قادیانیوں کی اور مردیوں کی, دونوں کی یہ کرتوت ہے. اگلے کی بات آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, بیچ میں ٹوکتے ہیں, بولتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے مرزوں نے آپ کی تربیت ہی ایسی کی ہے, بدتمیزی کی تربیت, کہ بدتمیز بن. تربیت کا پتہ ہے, آپ لوگ ہمیں ڈائریکٹ کافر کہتے ہیں اور ہم آپ کو مسلمان یہ دیکھ لیں, بیچ میں بول رہے ہیں نا, دیکھیں یہی تربیت ہے. ذاتی تنقید نہ کریں نا, آپ جواب دیں. آپ ذاتی تنقید کر رہے ہیں, میں نے آپ کو گالیاں تو نہیں نکالی. چلے اب مجھے اجازت ہے, بالکل بولیں گے تو نہیں؟ ہلو جی جی آپ بولے ہیں مفتی صاحب, میں سن رہا ہوں. کیونکہ منافق کی علامت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو اس کا خلاف کرے گا. تو دیکھیں ابھی آپ نے وعدہ کیا تھا میں نہیں بولتا, لیکن پھر آپ بول پڑے. سر ذاتی تنقید نہ کریں, آپ جو بولنا ہے بولے. بتائیں جی بولے نا. ایک منٹ یار, میرا بچہ ہے جی, کیا کہہ رہے؟ آ رہا ہوں میں. اچھا سنیں, پہلی بات آپ نے کی ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم آپ کو مطلب سمجھاتے ہیں اولیاء اللہ کی عبارتوں کے, تو اس وقت آپ مطلب کو نہیں مانتے اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, شرک کے فتوے لگاتے ہیں, اور ان کو ڈائریکٹ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں کہ ان کا تو بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور, کتابوں کا کوئی اور. ٹھیک ہے, تو اب جب مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر بات آئی ہے تو آپ کہہ رہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس نے یہ بات کہی ہے, آپ نے اس کے دل کی بھی بات جان لی ہے. یعنی آپ لوگوں نے بابوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے اور اسلاف کے لیے معیار کوئی اور رکھا ہوا ہے, اور اپنے بابے کے لیے, اپنے بزرگ کے لیے, اپنے پیر کے لیے, اپنے مرشد کے لیے, اور اپنے نبی کے لیے, اور اپنے امام کے لیے آپ نے ایک معیار الگ رکھا ہوا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, آپ لوگوں کی بہت بڑی یہ منافقت ہے مرزائیوں کی. دوسری بات آپ نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اسلام, اس نے مرزا جونیئر جیلمی نے یہ کہا ہے جی اسلام سیکس کی سختی کی بات کرتا ہے کہ کتنا سخت حکم ہے سیکس کا.
تو میں وہی تو بات، حالانکہ اس نے یہ بات کی نہیں ہے، یہ تو آپ اپنا لقمہ مرزا جونیئر جیلمی کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں، صرف مرزا جونیئر جیلمی کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت، تحفظ مرزا جونیئر جیلمی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بات اس نے کی نہیں ہے۔ وہ تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا توحید کے بعد، اسلام کے اندر توحید کے بعد سب سے بہترین جو چیز لگتی ہے سیکس ایجوکیشن لگتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام کی بات اس نے کی ہے نا، تو اسلام تو قرآن اور حدیث کا نام ہے بھائی، وہاں پہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے اسلام کے اندر سے جو اچھی چیز لگی ہے وہ توحید کے بعد سیکس لگا ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، تو قرآن کی ایک آیت دے دیں اور ایک حدیث دے دیں کہ جس میں یہ ہو کہ بھائی توحید کے بعد سیکس ایجوکیشن کا نمبر آتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ نے اس کو جناب اتنا کھینچا ہے، بڑا تحفظ کرنے کی کوشش آپ نے کی ہے، لیکن آپ سے تحفظ ہو نہیں پا رہا۔ اچھا، یہ میں آخری مرتبہ آپ کو بولنے کا موقع دوں گا، اگر آپ نے کوئی دلیل دے دی تو ٹھیک، پھر میں کال کاٹ دوں گا۔ جی بول لیں آپ۔ آواز آ رہی ہے مفتی صاحب میری؟ جی آواز آ رہی ہے، بول لیں آپ۔ جی، آپ نے پہلی بات یہ کی کہ آپ مرزا جیلمی کو تحفظ دینے کے لیے آپ اس کی باتوں کی تعویل کریں اور ہمارے بزرگوں کو اس میں تعویل نہیں مانتے۔ صحیح ہے مفتی صاحب؟ صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے، ہلکی آواز ہے، تھوڑا سا اونچا بول لیں۔ اب آواز آ رہی ہے صاحب؟ چلیں بولیں آپ، میری عادت نہیں ہے بیچ میں بولنے آپ نے کی۔ کہا ہے، آپ نے کہا کہ ہم لوگ مرزا صاحب کی باتوں کی تعویل کرتے ہیں اور آپ کے بزرگوں کے اوپر سیدھے فتوے جاری کرتے ہیں۔ دیکھیں، مرزا صاحب نے جو کہا ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے وہ خود انہوں نے 10 ویڈیو میں اپنی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور آپ جو ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے سیکس ایجوکیشن سب سے زیادہ پسند ہے، انجینئر صاحب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا مجھے سیکس ڈسپلن پسند ہے۔ پہلے اس کا مطلب آپ سمجھیں، آپ ایک نقطے سے محرم کو مجرم بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سیکس ڈسپلن پسند ہے، اس کا مطلب ہی یہی بنتا ہے کہ جس طرح توحید کے بعد مجھے سیکس ڈسپلن پسند ہے، انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے، جس طرح قرآن توحید پر سخت ہے اسی طرح اس معاملے میں بھی قرآن سخت ہے۔ آپ کے بزرگوں کے اوپر جو ہم سختی کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے لیوائی اعظم من لیوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، بڑا ہوگا قیامت والے دن۔ یہ ہوتی ہے بکواسیات۔ بات سمجھ میں آئی مفتی صاحب؟ یہ اس طرح کی باتوں کی تعویل نہیں ہوتی۔ جی، خدا کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں تعویل کر دیں گے، با محمد ہوشیار، آپ کہتے ہیں محمد کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ تو یہ جو ہوشیاری آپ نے کیوں نہیں دکھائی، آپ کے بزرگوں نے کیوں نہیں دکھائی؟ جب آپ لوگ تذکرۃ الاولیاء کے اندر آپ کے بزرگان دین یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹا خواب منسوخ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض کو بعض سے جدا کر رہے ہیں، اور ایک گستاخانہ خواب گھڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کسی کو اس طرح کا شیطانی خواب دکھائے گا، اسے تو صبح اٹھ کر بائیں طرف تھوکنا چاہیے تھا اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیا شیطانی خواب آیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کی تعویل یہ کر دی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کام کریں گے۔ تو یہ آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں جو 180 ڈگری تعویل کرتے ہیں نا، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ انجینئر صاحب جو بات کرتے ہیں اس کی تعویل وہی ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں، آپ لوگ 180 ڈگری، یعنی کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو یا علی مدد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اسی طرح یہ تعویل کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک بات جو نہایتی گستاخانہ، جس کی کسی قسم کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، آپ اس کو 180 ڈگری تعویل کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا مفتی صاحب، آپ کے بزرگوں نے صراحتاً گستاخیاں کی ہے، آپ کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، انجینئر صاحب نے اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے۔ بات سمجھ میں؟ تو انجینئر صاحب کی بات میں اور آپ کے بزرگوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ انجینئر صاحب سے اپنے بزرگوں کو نہ ملائے، ایک معاہد کو نہ ملائے اس سے۔ جی اب بولیں۔ ہاں اچھا، گزارش یہ ہے کہ وہ یہ اسی چیز کا نام آپ لوگوں نے مسلم علمی کی تعبیر رکھا ہے، اور یہ ہے جہلمیت کا دین، یہ ہے دین جہلمیت، اور مرزا جونیئر جیلمی جو آپ کو ایک نیا دین دے رہا ہے، تو یہ ہے وہ اس کی تعلیمات۔ سوال گندم جواب چنا، سوال تو یہ کیا گیا تھا کہ ایک دلیل مجھے دے دیں کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ہو کہ توحید کے بعد سیکس ایجوکیشن کا نمبر آتا ہے،
اور جناب لڑکی جب مرزیوں کی لڑکی بچی باجی وہ 10 سال کی ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ سیکس سکھانا ہے، اور جب وہ اسکول جانے لگے تو 1 یا 2 رومال یا پیڈ اس کو دینے ہیں، ایک آگے لگانے کے لیے ایک پیچھے لگانے کے لیے. تو وہ قرآن سے یا حدیث سے آپ نے ثابت کرنا تھا. تو جواب آیا ہے جناب دیکھو جی وہ تذکرہ تو لو لیا، وہ دیکھو جی لوائی اعظم لوائی محمد تے با محمد ہوشیار اور خواب میں ہڈیاں اور اپنے ناموں کے کلمے. یہ ہے جواب جناب. یہ مرزئی صاحب، یہ مرزا جونیئر جیل میں کے اسٹوڈنٹ اور جو جیلی صحابی بنے ہیں 313 صحابی. اب یہ دیکھیں میرے سامنے ایک صحابی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں جناب ان کی کرتوتیں چیک کر لیں. پنجابی سے پتہ ہے کی کہندے نے، آپ لگتا ہے کراچی کے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھڈیے تہانوں وچھے تھلے تے جاندے تسی کٹے تھلے ہو. تو آپ لوگوں کا نا وہ طریقہ کار ہے. تو بہرحال بات تو ہو گئی ہے، مزید مجھے عادت نہیں ہے گفتگو کی ایسے بڑھانے کی. تو آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، کچھ بھی نہیں، خالی کھولی ہیں آپ لوگ. تو اچھا مجھے جاتے جاتے ذرا بتا دیں کہ اورل سیکس دن میں کتنی مرتبہ آپ کرواتے ہیں؟ ہیلو، سے بھاگ جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے آپ لوگوں کا. بھاگ جاتے ہیں آپ لوگ. بزرگوں کو بیچ میں نہیں ڈالا، اچھا، آپ نے ڈالا تھا، نہیں تو آپ نے تعریف کروا لی. کہہ رہے ہیں اگر آپ بزرگوں کو بیچ میں نہیں ڈالتے تو میں آپ کے مطلب بزرگوں یہ کی کہ تعریف آپ نہیں کرتا. ہاں مخصوص آپ لوگ اپنے بزرگوں کو بیچ میں ڈال کے آپ تعریفیں کروا لیتے ہو. اچھا چلو بس ہو گئی ان کی فضیلت بیان. ٹھیک اب آپ کو آرام آ گیا. اور انجینئر صاحب نے جو بات کی وہ دنیاوی